بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ اسے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت، اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ بہت لاڈ اور پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کہیں دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، ورنہ اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ تو چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، اے اللہ اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت جو دائی ملکہ کے پاس موجود تھی، ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا فرما دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، آپ دل چھوٹا مت کیجئے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے سے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ زندگی گزارے گی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوا اس سے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے اسے سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات محل میں پھیلا دی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی تھی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ اپنی بری عادت کے باعث مسکرایا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نوازی ظاہر کیا۔ دائی کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو محل میں لاتی اور ملکہ اپنی شہزادی کو دیکھتی تو اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا۔ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی اعلیٰ پرورش کے لیے دے دیا کرتی تھی۔ شہزادی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے شہزادی خوب قد کاٹھ خوبصورت تو تھی ہی، اس نے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اس راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی
پوچھا کون ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جیسے آپ کا حکم، کیونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے۔ اللہ اب میں کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کر دیا، ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے۔ بادشاہ خود تو نہیں لیکن دائی کے گھر بہت بار رشتہ بھیجا۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے لائے اور بادشاہ سلامت کے سامنے ان کو کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے ہی دو ہڈیوں پر کھڑی تھی، اتنی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بادشاہ سلامت یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے گھر جا کر اپنے اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے اس عظیم گناہ سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے بیٹوں کو بلا کر حکم دیا کہ بہن کو جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو، اس کی آنکھیں نکال کر اور خون لا کر مجھے دکھانا تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شہزادی کو قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ کسی بھی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرنا چاہتا، تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کے تمہیں درندے کھا جائیں یا پھر تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بھائی، تم مجھے مار دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھاؤ، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت کو گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لا کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی، پھر پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون اور آنکھیں نکال لی اور محل واپس آ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا ایک ہی کلر ہے۔ دوسری طرف ملکہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے کسی طریقے سے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا سچ بیان کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ بلند کیے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگی، اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرما، اسے اپنے امان میں رکھ۔ ادھر شہزادی جنگل میں زندگی گزارنے لگی، اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول کھا کر گزارا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، جھاڑی اور کانٹوں سے الجھا کر اس کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا کہ اتفاق سے بادشاہ اسی طرف آ گیا جہاں شہزادی تھی۔ شہزادی نے جب گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ ادھر بادشاہ بھی اس درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔
بادشاہ نے ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی چیز پر پڑی۔ بادشاہ اجل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، کیا تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو یا جن ہو یا پھر کوئی انسان ہو؟ جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ نہیں ہے، اگر تم مجھے اپنے نیچی چادر دے اور تاکہ میں اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نیچے کپڑا کا گولا بنایا اور شہزادی کی طرف پھینک دیا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور درخت سے نیچے اتر آئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ بادشاہ کے پورے ملک میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں تھی۔ بادشاہ پورے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بھی ایسا چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک چلا گیا۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، نامنظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو تو دو چیزوں کو نکال دو: دیواروں پر لگے جانوروں کے نقش، بنا مقصد گھر میں پالا ہوا وفادار کتا، ان کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔